الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وقال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہے اور ساری کائنات اور یونیورس کا مالک ہے، خالق ہے، چلانے والا ہے، مدبر ہے اور ان سب کو ختم کرنے والا بھی ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اس اللہ کے سامنے ہم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے 1 to 1 بات کر کے ہماری زندگی کا حساب لے کر کے اور ہمارے لیے آخری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ سنائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا مت کیجیے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں ایمان باللہ، توحید کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پر ایمان صحیح ہے تو باقی اعمال کم بیش ہوں گے تب بھی انسان کی نجات ہو سکتی ہے، سزا پا کر کے یا اللہ رب العزت معاف کر کے نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے، شرک ہے اگر زندگی میں، تو پھر گاڑی ایک قدم بھی نہیں چلے گی۔ انسان ایسی بری طرح پھنسے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ شرک کرنے والے جو بھی عمل اور کام کیے ہوں گے دنیا میں، ہم ان کو کیا کریں گے؟ جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو اڑتی ہوئی راکھ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ ہَبَاءً مَنْثُورًا، جس طرح سے ہوا آتی ہے اور راکھ کو اڑا کر کے لے کے چلی جاتی ہے، غبار کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو ہم اسی طرح سے اڑا دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو توحید پر ہم نے پچھلے 2 ہفتے بات کی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی قسم توحید ربوبیت، جس پر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی۔ ربوبیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت رب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے مالک، اور اس میں 5 معنی۔ نمبر 1 مالک بھی ہے ہر چیز کا، نمبر 2 منعم بھی ہے، جو بھی نعمت انسان کو دنیا میں ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟
اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ منعم ہے، چاہے وہ صحت ہو، مال ہو، اولاد ہو، پیسہ ہو، تجارت ہو، سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، وہ منعم ہے۔ اور نمبر 3 مربی، مربی بڑھانے والا۔ کتنا بڑا ہم پیدا ہوئے تھے؟ 3 کے جی، 3.5 کے جی، 2.5 کے جی، بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک پہنچایا، اور اسی طرح سے ہر چیز میں وہ ترقی دینے والا ہے، بڑھانے والا، کمال تک پہنچانے والا۔ چوتھا معنی رب کا کیا ہے؟ سید، وہ جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، وہ ہمارا ہر وقت ہم اس کے کنٹرول میں، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو آخری چیز ہے قیم، یعنی باقی رکھنے والا، جو دیا ہے وہ چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ تباہ و برباد کر سکتا ہے، ڈسٹروائے کر سکتا ہے، اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو رب کا مطلب 1-2 سینٹنس میں یہ ہے کہ زمین و آسمان میں ہر چیز، ایوری تھنگ belong to him، سب اسی کا ہے۔ جس کو جو دینا چاہے دیتا ہے، جس سے وہ لینا چاہے کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ یہ رب کا مطلب ہوا، توحید ربوبیت۔ تو اس بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کسی بھی طرح کا ذرہ برابر بھی، رتی بھر بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور ایبیلٹی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، آنر ہے، مالک ہے، ماسٹر ہے، اکیلا اور تنہا۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ توحید کی دوسری قسم پر، اور یہ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ اس کو تھوڑا بہت مانتے ہیں، لیکن اس میں آ کے پھنس جائیں گے بہت سارے لوگ، جو آج ہم ڈسکس کریں گے جس پر۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ الوہیت جیسے ربوبیت رب سے بنا ہے، اسی طرح الوہیت کس سے بنا ہے؟ اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب اپنا انٹروڈکشن بتا دیا کہ میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی آگے بڑھانے والا ہوں، میں ہی پیچھے کرنے والا ہوں، میں ہی باقی رکھنے والا ہوں، میں ہی ختم کرنے والا ہوں، تو ایٹومیٹیکلی اس سے دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جب دے رہا ہے وہ، جب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، جب ترقی، تنزلی، پروگریس، پروموشن، ڈیموشن سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اسی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، صرف اور صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن باہر جا کر کے کس کس کا نام پکارتے ہیں؟ یا علی مدد والی، یا خواجہ، یا غوث پاک، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دیجئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور باہر جا کے کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا؟ لیعبدون، تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو ہم نے یہ میسج پیغام دیا، کیا؟ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، لہذا تم میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تو آواز آئی، کیا آواز آئی؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے تجھے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو وحی کی جا رہی ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے اسے غور سے سنو۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، اب جو وحی کی جا رہی ہے اسے دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اننی انا اللہ، بہت بہت زیادہ اس میں فورس ہے۔ کیا؟ اننی، بے شک میں ہی، انا، صرف میں ہی، اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، لہذا اے موسیٰ تم کس کی عبادت کرو؟ کس کی عبادت کرو؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کی بات آئی تو اب ہم کیا کریں، مسجد میں بیٹھے رہیں دن بھر، جنگل میں چلے جائیں۔ عبادت کا ورڈ سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ نماز، تلاوت، تسبیح، روزہ، ذکر، اذکار، یہی ہے نا؟ تو کیا ہم خالی یہی کریں، باقی سارے کام نہیں کریں؟ یہ عبادت کا غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے عبد یعنی غلام ہو اور تم میری غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے تب سے لے کر کے کب تک وہ اللہ کا عبد اور غلام ہے؟ کب تک ہے؟ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی رہے گا، لیکن مرتے دم تک جب اس کا غلام ہے، اس کا عبد ہے، تو اس کی غلامی مرتے دم تک ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ ذرا دھیان سے سنیے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا ورڈ میننگ ہوتا ہے اطاعت۔ کیا ہوتا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینس، کسی کی بات ماننا، ایبسلوٹ اوبیڈینس، یہی عبادت ہے۔ اور یہ حق صرف اور صرف کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ انکنڈیشنل اوبیڈینس، یہ کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ ہم ماں باپ کی بھی ہر بات مان سکتے ہیں؟ مان سکتے ہیں کیا؟ نہیں مان سکتے۔ ہم کسی حضرت کا، کسی پیر کا کی بات مان سکتے ہیں انکنڈیشنل؟ نہیں۔ اگر وہ اللہ رسول کے مطابق بات کرے گا تو ہم مانیں گے، نہیں تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ انکنڈیشنل اوبیڈینس صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے، اسکالر نے قرآن حدیث کے مطالعے کے بعد اس کی ایک تعریف کی، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے عبادت کی؟ العبادت اسم جامع لکل ما یرضاہ اللہ ویحبہ من الاقوال والاعمال۔ دھیان سے سنیے، عبادت ہر وہ بات اور ہر وہ کام ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ بات اور ہر وہ کام ہے جس سے اللہ خوش ہو اور جس کو اللہ تعالی پسند کرے۔
تو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح سے کھانا کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شرط کیا ہے؟ حلال کھانا ہو، سنت کے مطابق انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھائے۔ واش روم جانا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ واش روم جانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ سنت کے مطابق دعا پڑھ کے۔ پیسہ کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے انسان کمائی کرے۔ بیوی کو، بچوں کو پالنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ حلال طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق انسان ایسا کرے۔ اگر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اگر وہ حلال کمائی کے لیے کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ بنایا بھی اسی نے، کھلا بھی وہی رہا ہے، اور مرنے کے بعد جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں یہ بہت دھیان سے سنیے ذرا۔ جو لوگ سو رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا دھیان سے سنیں۔ عبادت کی قسمیں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو پھنس گئی ہے۔ ان کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ توحید ہے۔ دیکھیے، 4 طرح کی عبادتیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی۔ نمبر 1 عبادت ہے دل کی۔ کس کی عبادت؟ دل کی عبادت۔ نمبر 2 زبان کی عبادت، ذکر کرنا اور دعا کرنا۔ انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات آئے گی آگے۔ نمبر 3 ہے جسمانی عبادت، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے۔ اور نمبر 4 کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت، کسی کے نام پہ کچھ قربان کرنا، کچھ نذر و نیاز کرنا۔ یہ اسی کا تذکرہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ التحیات کس کے لیے؟ للہ۔ ہماری زبانی عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ، ہم اسی کا نام جپیں گے، ہم اسی سے دعا کریں گے، ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ ٹھیک ہے؟ التحیات للہ۔ نمبر 2 پہ کیا بولتے ہیں؟ والصلوات۔ صلوات کیا چیز ہے؟ جسمانی عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ والطیبات، اور مالی عبادت، پیسے سے کی جانے والی ورشپ بھی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ تینوں کا یہاں پہ 3 ہی کیٹیگری ہے، کیونکہ ہماری زبان پر وہی بات آتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، لیکن علماء نے باضابطہ اس کی 4 قسمیں لکھی ہے۔ تو آج ہم دل کی عبادت پہ بات کریں گے، کیونکہ یہاں سے اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی۔ دل کی عبادتیں کتنی ہیں؟ دل کی عبادتیں 3 ہیں، دھیان سے سنیں۔ اکثر لوگ اپنے دل سے کسی اور کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کا خدا کوئی اور ہے۔ ظاہری طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 1 عبادت محبت، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ شریک بنا رکھے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ ایمان ہوگا تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی۔
اگر کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس پر صحیح سے ایمان نہیں لایا، تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، وہ خالق سے مالک سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، وہ مخلوق سے اور غلاموں سے نوکروں سے زیادہ محبت کرے گا، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں فرمایا یحبہم ویحبونا، اگر تم اللہ کے دین سے پھرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ جائز نہیں ہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں، کنڈیشن کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ ان سے محبت کی جائے گی جن سے محبت کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، حکم دیا ہے۔ جیسے رسول کی محبت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے کس نے کہا؟ رشتہ داروں سے محبت کرنے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کا حکم دیا ہے باضابطہ۔ ہاں، لیکن یہ محبت اللہ کے محبت کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر کسی انسان کی اور اللہ کی بات ٹکرا جائے، مثلا بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم جہیز لیں گے، فار ایگزامپل دھوم دھام سے ذرا شادی کریں گے، اللہ بولتا ہے کہ نہیں، سمپل شادی ہو، لڑکی والے کا ایک پیسہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیوی کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کی بات اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی کو ہم نے خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا کیا؟ اگنور کر دیا۔ اب مثال دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چیلنج تھا، ایک طرف باپ ایک طرف اللہ۔ باپ نے کہا یا تو اللہ کو چھوڑو یا میرے کو چھوڑو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو چوز کیا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، سلام علیکم، سلام علیکم، جا رہا ہوں میں، نکل کے چلے گئے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے کیا؟ کہ اگر وہ محبت اللہ کے محبت کے انڈر میں ہو، رکاوٹ نہ بنے، تو وہ محبت جائز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی عبادت ہے۔ جیسے انبیاء سے، اولیاء اللہ سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، ماں باپ سے محبت۔ دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ وہ محبت حرام نہ ہو، جیسے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے، جیسے آج کل ایک وبا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، یہ کانسیپٹ حرام، ناجائز، الیگل، ان لافل ہے اسلام میں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بیوی اور اس کے علاوہ ماں باپ، بھائی بہن۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانے گا وہ ضرور اللہ سے محبت کرے گا، کیونکہ حقیقت میں محبوب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کیوں ہے معلوم ہے؟ آپ جتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دو بڑی وجہ ہے، یا تو ایک دن وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ ان کو چھوڑ کے مر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک محبوب ایسا ہے کہ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی وہ آپ کا محبوب اور دوست ہے، اور مرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ وہ ہمارا محبوب اور دوست رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے 2383، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر مجھے دلی دوست اور محبوب کسی کو بنانا ہوتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا دلی دوست بناتا، ولکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا یہ نبی کس کا دوست ہے؟ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست، اپنا محبوب اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا، کیونکہ آپ اللہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ دوسری عبادت دل کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوف اور ڈر۔ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ انسان صرف اس سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قسم کا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان دوسروں سے کیوں ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔
کیوں مجھ سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس کو عذاب دینا چاہے پوری دنیا مل کے اسے بچا سکتی ہے؟ بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی ہے۔ جیسے فرعون کو، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کوئی بچانے کے لیے آیا؟ نہیں آیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے کیا؟ بال بیکا نہیں کر سکتی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رومن امپائر سے پھانسی کی سزا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا کیا اللہ نے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو۔ تو یہ دوسری عبادت ہے دل کی۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ امید اور بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہونا چاہیے؟ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب، کسی اور سے کوئی امید نہیں۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ اپنے بچوں سے امید پال لیتے ہیں، لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سہارا ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں پر، آپ کا بھی پرسنل تجربہ ہوگا، ہمارا بھی ہے، ایسے لوگ جن کے بارے میں آدمی قسم کھا کے بول سکتا تھا کہ یہ کبھی نہیں دھوکہ دے گا، جب وقت آیا تو کس نے دھوکہ دیا؟ کس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ وہی۔ اس لیے صرف اور صرف امید اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت۔ جو بھلائی بھی مجھے ملی ہے آج تک، آگے ملے گی، وہ صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے اور ملے گی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل حسبی اللہ، تم کہو میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ سوال کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے؟ اکیلا کافی ہے۔ تو اس لیے ہمیں امید اور بھروسہ بھی، بچوں سے بھی نہیں، کوئی امید نہیں، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ بھائی بہن سے، نہ کسی سے نہیں۔ جو بھی امید ہے، جو بھی بھروسہ ہے، کس پر ہونا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا، جو بھی اچھائی آئے گی اسی کی طرف سے آئے گی۔ اب ایک سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ لوگ بھی تو ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگ بھی ہمیں کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ایک حدیث میں۔ یہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، 2516۔ انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے میں آپ کو سناؤں گا کہ دنیا کے لوگ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امریکہ نے ہٹلر پہ بم گرائے اس کو مارنے کے لیے، کتنے بار گرائے؟ اسلامی میں نے مثالیں دے دی آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ 2 بار، 4 بار، 10 بار، 15 بار نہیں، 25 بار بم گرائے مارنے کے لیے۔ مار پایا کیا؟ نہیں مار پایا۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، ہسٹری جانتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر کے مرا۔ کیوں؟ دنیا کے لوگ اتنا ہی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس سے آگے نہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آج کے پورے خطبے کا؟ کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ توحید الوہیت، یعنی ہماری پوری عبادت، چاہے ہمارے دل کی عبادت ہو، زبان کی ہو، جسم کو ہو، مال کی ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس میں سب سے ٹاپ پر دل کی عبادت ہے، جس میں 3 چیزیں ہیں۔ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے، باقی ساری محبتیں اس کے نیچے۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور امید اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں موحد مومن بنا کر کے زندہ رکھے، ایمان اور توحید کی حالت میں دنیا سے ہمیں اپنے پاس بلائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔